اب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر معاملہ رفع دفع ہو گیا، تلاش کرنے والے بھی سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر اب ہمیں نکلنا پڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا، آپ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کے اوپر بہت کم لوگ چلا کرتے تھے، بہت کم لوگ اس راستے سے واقف تھے۔ اللہ کے نبی چلتے ہوئے جا رہے، آگے اللہ کے نبی تشریف فرما، پیچھے سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما۔ اللہ کے نبی کی عمر جوانوں کے قریب ہے، سیدنا صدیق اکبر کی عمر بڑھاپے کے قریب ہو گئی۔ اگر راستے کے اندر کوئی مل جاتا اور وہ پوچھتا تم کون ہو، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ شخص مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ابو بکر یہ فرما رہے کہ یہ جنت کا راستہ دکھانے والا ہے، دنیا کا نہیں۔ لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا راستہ دکھانے والا ایک مسافر ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے اس ساحلی کنارے پر چند نوجوان جا رہے تھے، مجھے لگتا ہے تمہارا مطلوب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ اب سراقہ بن مالک بڑا چلاک ہے، اسے پتا تھا کہ زندہ یا مردہ لانے والے کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، کہ تب میں انعام کی لالچ میں چل نکلا۔ میں نے اسے کہا نہیں وہ نہیں ہے، یہ قافلہ تو ابھی ہمارے پاس سے گزر کے گیا ہے، کیونکہ انعام خود لینا چاہتا تھا۔ لوگوں کو باتوں کے اندر لگا کر خود جلدی سے نکلا، اپنے گھر میں داخل ہوا، لونڈی کو بلایا، اسے کہا کہ میری سواری پچھلے دروازے سے نکال، میرا بھالا، میری تلوار، میرا نیزہ پچھلے راستے سے لے کر جا، میں ان کی تلاش میں نکلوں گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراقہ بن مالک ہمیں تلاش کرتے کرتے ہمارے قریب آ گیا۔ اس کے کانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کانوں کے اندر آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، ہاتھ کے اندر نیزہ موجود ہے، ہاتھ کے اندر بھالا موجود ہے۔ عرض کرنے لگے آقا اگر یہ وار کرے گا ہم لوگوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، ہمارے جانور کو زخمی کر دے گا، ہمیں بھی زخمی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، جیسے غار میں اللہ نے حفاظت فرمائی یہاں پر بھی اللہ میری تیری حفاظت فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے اور یہی فرماتے رہے آقا وہ قریب آ گیا، وہ اور زیادہ ہمارے نزدیک آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ حفاظت کرے گا۔ فرمایا سراقہ بن مالک اتنے قریب آ گیا، اگر یہ حملہ کرتا سیدھا نشانے کے اوپر تیر لگ جاتا، سیدھا نشانے کے اوپر یہ بھالا لگ جاتا، اس کا نشانہ سیدھا لگ جاتا۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی ہے سراقہ بن مالک اپنی اونٹنی سمیت زمین کے اوپر گر گیا۔ گرا ہی نہیں ہے، اونٹنی سمیت اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھنس چکے تھے۔ اب بتا جو حج کرنے کے لیے گیا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ وہ زمین کتنی سخت ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن اس کا گھوڑا اس کے پاؤں یہاں تک زمین کے اندر دھس گئے۔ اٹھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بڑا شخص معلوم ہوتا ہے، لیکن مال کی ہرس انسان کو تباہ کرتی ہے، مال کی ہرس انسان کو تباہ کرتی ہے۔ باز آ جانا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، لیکن ضدی آدمی تھا، پھر آگے بڑھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیچے گرنے کے بعد اس نے اپنی فال نکالی، اپنا تھیلا نکالا،
تھیلا نکالنے کے بعد تیروں کو نکالا، ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا نقصان پہنچا سکتے ہو، دوسرے پر لکھا ہوا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس نے جب تیر نکالا وہ تیر اس کے ہاتھ کے اندر آ گیا جس کے اوپر لکھا ہے تم جتنی بھی کوشش کر لو تم اس نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس نوجوان نے تیروں کی مخالفت کی، اپنے عمل کی بھی مخالفت بھی کی، پھر اللہ کے نبی کے پیچھے نکل پڑا، پھر اللہ کے نبی کے قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمائیے پھر نیچے گرا، یہ گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر پڑا۔ جب زمین کے اوپر گرا اسے پتا چل گیا میں اس نبی کو تکلیف نہیں دے سکتا، اسے میں تکلیفوں کے اندر نہیں ڈال سکتا، یہ میری تکلیف کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ قریب آ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کرنے لگا اے جاننے والے مسافروں مجھے معاف کرتے چلے جاؤ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا تم چلے جاؤ، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تمہیں کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور نہیں کریں گے۔ یہ سراقہ بن مالک میرے محبوب کے قریب آ گیا، اس نے تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان بھی حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تم لوگوں سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کر سکتے۔ اب اگلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب چلنے لگے یہ میرے محبوب کے قریب آ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امان لکھ کر دے دیجئے تاکہ آئندہ کے بعد جب میری تیری ملاقات ہو میں آپ کو دکھا سکوں۔ آپ نے مجھے امن نامہ لکھ کر دے دیا تھا، آپ نے میری جان کو امان دے دی تھی۔ اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کو بلا لیا، ان کو بلانے کے بعد فرمایا ان کو لکھ کر دے دو تیری جان کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تیرے مال کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اگر کبھی مکہ کے اندر آئے تو تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ راستے کے اندر چلتے چلاتے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے، اس بوڑھی عورت کا نام ہے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بوڑھی عورت وہ ہے جو مسافروں کو کھانا کھلاتی ہے، مسافروں کو پانی پلاتی ہے، راہ گزر لوگوں کے لیے ان کی مشکلات کو آسان بناتی ہے۔ بوڑھی عورت تھی، خیر خواہ تھی بیچاری، کہ نیک اعمال کا صلہ بھی ملتا ہے لیکن صرف دنیا میں۔ وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کا صلہ کہاں ہے بھائی؟ دنیا میں۔ آخرت